पेट्रोल और बिजली महंगी करने के बाद लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। गर्मियां शुरू होते ही बिजली की तलब बढ़ गई। पावर डिवीजन अलामे के मुताबिक शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। इस इकदाम से महंगे ईंधन का इस्तेमाल कम और कीमत में मुमकिन इजाफा रोकना है। विफाकी और सूबाई सतह पर कमर्शियल मार्केट से बरवक्त बंदिश से बिजली की तलब कम की जा सकती है। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद ₹1.5 फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। जरूरियात को पूरा करने के लिए महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। गेंद अब ईरान के कोर्ट में है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है ईरान आबनाए हुर्मुज़ के लिए पेशरफ्त कर लेगा। ईरानियों से कहा है उन्हें मुल्क से जोहरी मवाद को हटाना होगा। हमने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी है। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलविस है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्तों को खतरे में डालकर मुआशी दहशतगर्दी कर रहा है। अमेरिका इसी का जवाब दे रहा है और सदर ट्रंप ने वाज़े किया है कि अगर ईरान इस तरह के काम करता है तो अमेरिका भी यही उसूल अपनाएगा कि ईरानी बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त महदूद की जाए। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन असल फैसला ईरान के हाथ में है। आया को किसी बड़े माहदे तक पहुंचने के लिए मजीद पेशकदमी इकदाम करता है या नहीं। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राब्तों के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की मुजव्विज़ा गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया गया। सऊदी वलीअहद की दावत पर वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए ने बताया था कि दौरे में आलमी अमूर समेत खित्ते के मौजूदा हालात पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म जुमरात को तुर्किया और फिर कतर का भी दौरा करेंगे। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए जल्द दोबारा बैठ सकते हैं। बरतानी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के वफूद अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत जल्द दोबारा नशिस्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के एहलकार ने भी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि हम तैयार हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज जल्द हो सकता है। अमेरिकी खबर रसां एजेंसी का कहना था कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुमरात को इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने जोहरी सरगर्मियां 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। अमेरिका 20 साल की मुअत्तली पर इसरार करता रहा। अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त हो सकती है और बिलमुशफ़ा मुज़ाकरात के दूसरे मरले का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन हममनसब से राब्ता। अमेरिका ईरान बातचीत समेत हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी पर तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मुज़ाकरातकार और सफारतकारी की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। ईरान का यूरोपीय यूनियन से सफारती किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो अमेरिका के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करे। तेहरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। धमकियों और फौजी दबाव पर मबनी पॉलिसी मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद पेचीदा करती है। ईरानी सदर का कहना था कि अमरीकी पॉलिसी अपने पैदा करदा मसाइल को मज़ीद बढ़ा देती है। यूरोप अगर मुस्बत किरदार अदा करे तो खित्ते में कशीदगी कम की जा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इलाक़ाई ममालिक के साथ ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसईदी ने कहा कि उम्मीद है कि खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नई जंग रोकना ज़रूरी है। रूस तस्वीर में मदद के लिए तैयार है। जंग का कोई फौजी हल नहीं। असल रास्ता हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी में होता है। ईरान का सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना अदा करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिख दिया। ईरानी खबर रसां इदारे अदना के मुताबिक खत में कहा गया
کہ 5 ممالک ایران سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ایران کو پہنچنے والے تمام مادی اور اخلاقی نقصان کا مکمل ازالہ کریں۔ قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری اور سعودی وزرائے خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات پر بات چیت کی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی پر زور دیا۔ کشیدگی روکنے، مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی بہت کمزور ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ ایسے کسی بھی اقدام کی سختی سے مخالفت کرے جس سے جنگ بندی کمزور ہو اور تنازع بڑھنے کا خدشہ ہو۔ چین تنازعات کے حل میں پاکستان کے عظیم کردار کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہی مسئلے کا بہترین حل ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ٹینشن بڑھے گی۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال، فرانس برطانیہ کا جمعے کو اہم ویڈیو اجلاس بلانے کا اعلان۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کانفرنس میں ان ممالک کو مدعو کیا گیا جو آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کے لیے دفاعی کثیر الجہتی مشن میں حصہ ڈالنے کے خواہشمند ہیں۔ کانفرنس سے قبل بدھ کو سینئر سفارتکاروں کے درمیان بھی ایک ویڈیو اجلاس متوقع ہے جس میں جمعہ کے اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ برطانیہ اور جرمنی کا لبنان کو جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کیئر سٹارمر نے اسلام آباد مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سفارتکاری ہی درست راستہ ہے جس سے پائیدار جنگ بندی حاصل ہو سکے۔ لبنان میں بمباری شدید انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے، اسے بند ہونا چاہیے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان میں جاری لڑائی کو ختم کریں اور لبنانی حکومت کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات شروع کریں۔ نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران فلسطینی علاقوں میں جاری صورتحال پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کہا کہ مغربی کنارے کے کسی بھی حصے کے عملی انضمام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرمنی آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ جتنی مرضی کسی کی صلح کرا لیں، بہتری تبھی آئے گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے جس نے بھی کردار ادا کیا ہم اسے سراہتے ہیں۔ میرے پاس پارٹی چیئرمین شپ بانی کی امانت ہے، وہ جب کہیں گے چھوڑ دوں گا۔ میرے خلاف پھیلائی گئی سب باتیں افواہیں ہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امید ہے حکومت کے ساتھ 1-1.5 ماہ تک بات چیت کا کوئی سلسلہ چل پڑے گا۔ بات چیت کا اختیار اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ امید ہے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی۔ فی الوقت ہمارے کسی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ IMF پروگرام میں اضافے یا تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ معاشی صورتحال کمزور ہوئی تو پھر IMF سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF پروگرام کی نئی قسط کی منظوری کی جلد ہونے کی نوید سنا دی ہے۔ واشنگٹن میں عالمی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ IMF سے تقریباً $1.3 ارب کی قسط جلد ملنے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان فنڈنگ کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ یورو بانڈ، سکوک اور کمرشل قرضوں پر کام جاری ہے۔ پاکستان پہلی بار $25 کروڑ کا پانڈا بانڈ جاری کرنے جا رہا ہے۔ پانڈا بانڈ پروگرام کا مجموعی حجم $1 ارب تک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے باعث تیل مہنگا ہونے سے معیشت پر دباؤ بڑھا۔ پاکستان اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر بنانے پر بھی غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے قابل تجدید توانائی کی طرف تیزی سے منتقلی کا عندیہ بھی دے دیا۔ فچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ برقرار، معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل کی توثیق۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B- برقرار رکھی، آؤٹ لک مستحکم قرار۔ IMF ووٹ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ فچ ریٹنگز کی رپورٹ میں پاکستان میں مالی سال 2026 میں مہنگائی کی شرح 7.9% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ معاشی شرح نمو 3.1% تک پہنچنے کی توقع۔ $12.8 ارب بیرونی قرضوں کی ادائیگی GDP کے 2.9% ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے زر معاہدہ کے ذخائر مالی سال کے اختتام تک $21.3 ارب تک آ سکتے ہیں، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.1% تک پہنچ سکتا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ معیشت میں بہتری پالیسیوں کے تسلسل کی علامت ہے۔ پاکستان کی GDP گروتھ 3% سے زائد رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ مہنگائی 8% تک محدود رہ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو $6 ارب کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ کاشتکاروں سے $3500 فی من گندم فوری شروع کرنے کی ہدایت۔ رجسٹر کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔
کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ، صوبائی اور ڈویژن کی سطح پر اسٹریٹجک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم، گندم خریداری کے امور کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ کسان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پبلک سیکٹر میں پاکستان کا پہلا ورچوئل اسکول قائم کرنے اور اے آئی ٹیچرز متعارف کرانے کا فیصلہ، اے آئی ایجوکیشن اتھارٹی کے قیام کی منظوری، ورچوئل اسکول کو دور دراز علاقوں کے طلباء کے لیے گیم چینجر قرار دے دیا گیا۔ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے انفراسٹرکچر، انفرادی سیکھنے کے مواقع اور اساتذہ کا بوجھ کم ہوگا۔ پائلٹ بنیادوں پر 40 سرکاری اسکول آن لائن نظام تعلیم پر منتقل۔ جون میں اے ڈی بی اسکیم کے تحت ورچوئل اسکول کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ہاریوں کے لیے سبسڈی پالیسی جاری کی گئی، چھوٹے کاشتکاروں کو 1500 روپے فی ایکڑ ڈیزل پر سبسڈی دی گئی، 25 ایکڑ سے کم گندم والے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل مالکان کے لیے رجسٹریشن اپنے نام پر مفت اور آسان کرا دی ہے۔ ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ روکنے کے لیے ٹرانسپورٹر سے بات چیت کی۔ غریب ترین طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت براہ راست مدد کی تجویز دی ہے۔ بلوچستان ترقی کر رہا ہے، معیاری تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بلوچستان کے طلباء و طالبات کے لیے 460 اسکالرشپس فراہم کی گئی ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے تحت اسکالرشپ کے حصول کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ صوبے کے ذہین طلباء کے لیے معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں ملک کے صف اول کے تعلیمی اداروں تک صرف اشرافیہ کے بچوں کی رسائی ممکن تھی۔ موجودہ حکومت نے عام اور کم وسائل رکھنے والے طبقات کے لیے بچوں کے لیے بھی معیاری تعلیم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 180 دن مہلت دینے کا کے پی حکومت کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط، بلدیاتی انتخابات کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ خط میں کہا گیا کہ حلقہ بندیوں کے لیے صوبائی حکومت کی مشاورت لازمی نہیں، موسم اور سیکیورٹی حالات کو حلقہ بندی میں رکاوٹ قرار دینے کا موقف مسترد، صوبائی حکومت کا موقف غیر تسلی بخش قرار۔ سمگلنگ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، محسن نقوی کی متعلقہ حکام کو ہدایت۔ وزیر داخلہ کا کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، قوم کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ کوسٹ گارڈ کے شہداء نے ساحلی دفاع میں ناقابل فراموش قربانیاں دیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پاکستان کوسٹ گارڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کراچی سے عراق فیری سروس کی تجویز، زائرین کے لیے آسان سفری سہولت کی تیاری کا بھی حکم۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اور اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد، تاحال انکوائری مکمل نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ برہم۔ ڈائریکٹر جنرل NCCIA کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ کہا کہ بتایا جائے کون سی ٹرانزیکشن پکڑی ہے، کیا شواہد حاصل کیے ہیں۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر سے استفسار کیا کہ قانون میں جب سابق صدر کو استثناء حاصل ہے تو پھر ابھی بھی انکوائریاں کیوں جاری ہیں۔ درخواست کی سماعت 28 اپریل تک ملتوی۔